نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام کو اللہ عز و جل کا ہمیشہ ہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اتنی عافیت والی زندگی دے رکھی ہے. حالانکہ ہم میں سے ہر کوئی پریشانیوں سے مشکلوں سے دوچار ہے، مگر یقین مانیں کہ جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں، جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان پریشانیوں کو اگر ہم اپنی جمعیت میں، اپنے لوگوں میں، اپنے کمیونٹی میں لے جا کر رکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ سامنے والے سے جس طریقے سے ہم اپنی پریشانیاں ڈسکس کرتے ہیں، پتہ چلا کہ اس کی پریشانیاں ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. تو اللہ عز و جل نے پھر بھی ہمیں اس حساب سے عافیت میں رکھا ہے. اللہ عز و جل کا ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. خاص طور سے اللہ عز و جل کا شکر ہمیں، بلکہ شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل بس کم از کم میری زندگی اتنی لمبی تو کر دیجئے کہ میں آنے والے چند دنوں میں جو رمضان ہے اس کو پا جاؤں، میں رمضان میں داخل ہو جاؤں، میری زندگی اتنی لمبی کر دیجئے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب بندہ 2 نمازیں پڑھتا ہے، مان لیں ظہر کی نماز پڑھی بندے نے، پھر اپنے کاروبار میں، کام دھام میں، بزنس میں لگ گیا، عصر کی نماز کے لیے آتا ہے بندہ، تو ظہر اور عصر کی نماز اس نے پڑھی ہے، لہٰذا ظہر اور عصر کے بیچ میں جو گناہ اس سے ہوتے ہیں صرف ان دونوں نمازوں کی پڑھنے کی وجہ سے دھل جاتے ہیں. چھوٹے گناہوں کی بات کر رہا ہوں. وہی بندہ آ کر کے پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اس سے وہ دھل جاتے ہیں. ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جو گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ دھلتے جاتے ہیں. اسی حساب سے ایک جمعہ کی نماز بندے نے پڑھی، پھر باقی نمازیں پڑھتا رہا، پھر دوسری جمعہ کے لیے نماز کو آیا تو 2 جمعہ کے بیچ میں جو گناہ اس سے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اسی حساب سے ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان کے پا جانے تک، دوسرے رمضان کے آ جانے تک، وہ سال بھر میں 11 مہینوں میں جو اس سے گناہ ہوتے ہیں وہ پھر صرف اس وجہ سے دھل جاتے ہیں کہ بندے نے اسلام کی حالت میں رمضان کا مہینہ پا لیا. تو اسی لیے دعا کرتے چلیں کہ اللہ عز و جل ہمیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان سے بھی فائدے اٹھانے کی، اس رمضان سے بھی خوب نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ رمضان کا ہی ایک مہینہ ایسا کیوں ہے جس میں روزے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے؟ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے یہ جو 5 ارکان ہیں، 5 کے 5 ارکان کو دیکھ لیں، سوائے نماز کے کوئی ایسا رکن نہیں ہے. توحید، کلمہ کہنا، روز نہیں کہتا انسان، نماز دن میں 5 وقت پڑھتا ہے، اس کے علاوہ باقی 3 جو ارکان ہیں، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. حج کرنا ایسا ایک عمل ہے جو ہر کوئی نہیں کر پاتا. ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو حج کیے بنا اس دنیا سے جا چکے ہیں. کیوں؟ ان پر حج فرض نہیں تھا. اور آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری امت کی ایک 50% 40% لوگ ہی حج کر پاتے ہیں، باقی امت کا بڑا حصہ حج نہیں کر پاتا. کیوں؟ ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اسی حساب سے زکوٰۃ کا بھی وہی معاملہ ہے. امت کا ہر فرد زکوٰۃ نہیں دیتا. امت میں پھر سے 20-30% لوگ ہوں گے، 20% 30% لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنی
ویلتھ ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ نکال کر وہ نصاب پر پہنچتا ہے، سال پورا ہوتا ہے، اس کی پھر کنڈیشنز ٹرمز ہیں، اس کے میں ان میں جانا نہیں چاہتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ جو 5 ارکان ہیں اس میں سے سوائے نماز کے کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو ہم ریپیٹڈلی کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ، زندگی میں ایک مرتبہ حج، توحید کا یہ جو کلمہ ہے، بس کہہ لیں ہم صبح شام کے اذکار میں آ جائے ہمارا کلمہ، بہت بڑی بات ہے، موت کے وقت پر نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے، ورنہ اس کو روز روز کہنے کی تلقین تو نہیں کی گئی ہے۔ ہاں حدیثیں اس ضمن میں آتی ہیں، میں پھر وہی سبجیکٹ سے میں ہٹنا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیوں رمضان کا ہی ایک ایسا مہینہ ہے، یا رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں وہی ایک عبادت ایسی کیوں ہے جو ہر سال ریپیٹ ہو کر کے آتی ہے، اور ہر کسی پر فرض ہے۔ جو بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا اگر کسی وجہ سے، صحت کی خرابی کی وجہ سے یا ٹریول کرنے کی وجہ سے، اس پر پھر یہ ہے کہ بھائی جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو روزے رکھ لینا، جب سفر سے واپس آ جاؤ تو روزے رکھ لینا۔ اچھا نہیں، میں کسی بھی صورت نہیں رکھ سکتا روزے، میں کمزور ہوں، میں ٹرمینلی ill ہوں، میری بیماری اتنی خطرناک ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، روزے رکھوں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس پر سے بھی رمضان کے روزے ہٹتے نہیں ہیں، اس کو پھر فدیہ دینا ہوگا۔ کیوں ایسا؟ یہ رمضان کے تعلق سے اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز کیوں آئی ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ میں اس کی مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی بات کوشش کرتا ہوں۔ مان لیں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اس کمپنی میں آپ کی ہر سال 10 دن 15 دن 8 دن 20 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اس ٹریننگ میں آپ کو جو نئی نئی چیزیں سکھلائی جائیں گی، ان چیزوں کو سیکھ کر کے آپ واپس دوبارہ جب کام پہ چلو تو ان چیزوں کا صحیح سے استعمال کر سکو، اس لیے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو آپ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کو آپ اس سے ناپنے کی کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں ہر سال ایک دفعہ اس لیے ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکیں۔ کس چیز کے لیے ٹرین کر سکیں؟ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں، بھوکوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے اس احساس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ٹرین کریں، یا پھر کل کے دن ہو سکتا ہے آپ کے حالات اچھے نہیں ہوں، آپ کا روزی روٹی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، آپ بھوکوں مرنے لگیں، اس کے لیے ٹرین کریں۔ نہیں، اس کے لیے رمضان نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام تو آپ کو صاف ضمانت دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین پر رہتا ہے، اگر کوئی بندہ آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، تو اس کی دنیا میں کھانے پینے رہنے سہنے کی عیش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ رہنے سہنے کھانے پینے کی گارنٹی، اس کی ضمانت اسلام دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اور بات ہے کہ ہم اسلام پر چلنے کی بجائے، پورے دین پر چلنے کی بجائے، دین پر ہم بارڈر پہ رہتے ہیں، دین کے دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ خیر، پھر میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان آتا اس لیے ہے کہ ہمیں ٹرین کرے، تربیت ہماری ہو، اور تربیت کیسی؟ جیسے میں نے بتایا، بھوک، سامنے والے کی بھوک کا احساس کرو، یا پھر اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ٹرین کرو۔ ابھی لوگوں میں فاسٹنگ کا بہت رواج چلا ہے، غیر مسلمین بھی ڈرائی ڈے، ڈرائی فاسٹنگ، پتہ نہیں کیا کیا نام سے فاسٹنگ کرنے لگے ہیں وہ لوگ بھی۔ ان کو بھی فاسٹنگ کی، یعنی روزے کی، ہمارا روزہ نہیں رکھتے، وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے ان کا، مگر اس کی ان کو بینیفٹ سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ تو ہم مسلمان بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں، ہم مسلمان بھی اس طریقے سے سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا میں روزہ رکھ لوں گا تو میں صحت سے فٹ رہوں گا، ہیلتھی رہوں گا۔ نہیں، اس کے لیے ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے، ٹریننگ ہماری ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں آپ کے سامنے، عام طور پر یہ نوجوان بڑی آسانی سے اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی فون کا ماڈل ہو، اس میں 3 ویریئنٹس ہوتے ہیں نا فون کے ماڈل کے۔ ایک آپ کا بیسک ویریئنٹ ہوتا ہے، اس سے اوپر تھوڑا پرو، پتہ نہیں پرو یا کچھ بولتے ہیں، اس سے اوپر پرو میکس۔ اب آپ کے سامنے تینوں فون رکھے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ تینوں فون ایک ہی قیمت پر ہیں، پرائز کا ڈیفرنس نہیں۔ میں اگر آپ کو بولوں گا ایک 10 کا، دوسرا 12 کا، تیسرا 15 کا، تو آپ 10 کا یا 12 کا لوگے؟ نہیں، میرے پاس اور 3000 نہیں، وہ بولو گے آپ۔ میں پرائز کی بات کر ہی نہیں رہا ہوں، آپ کے سامنے 3 فون رکھے ہیں، ایک ریگولر معمولی آرڈینری فون ہے آپ کا، اسی فون کا دوسرا ویریئنٹ تھوڑا سا اچھا ویریشن، اس کا ویریئنٹ پرو ہے، اس سے اوپر والا سب سے ٹاپ موسٹ کا ویریئنٹ ہے پرو میکس۔ آپ میں سے کون ہے، سوچ کر بتائیں، ہم جا کر گھر بیٹھ کے بات کریں، کون ہے جو پرو میکس لینا پسند نہیں کرے گا؟ ارے اتنی قیمت میں جتنے میں مجھے ایک ریگولر فون ملتا ہے، اگر پرو میکس مل رہا ہے تو پرو میکس لیتا ہوں، کیوں نہیں؟ وہ کیوں لیتے ہیں ہم؟ اس کے اندر فیچرز سب سے زیادہ ہوتے ہیں، سب سے اچھے ہوتے ہیں، سب سے بیسٹ فون ہوتا ہے وہ اس کیٹیگری کا، اس کمپنی کا، اس لیے لیتے ہیں وہ۔ اسی حساب سے اللہ عز و جل ہمیں رمضان کے اندر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ
اللہ عز و جل ہمیں رمضان، ہر سال رمضان لا کر کے اس پرو میکس لیول پر لے جانا چاہتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں. پھر یہ اور بات ہے کہ رمضان کے بعد ہم سلیکن کرنے لگتے ہیں، دھیرے 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 ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، ہماری عادات چھوٹنے لگتی ہیں، نیکیاں ہم سے دور ہوتی رہتی ہیں، برائیوں میں ہم پھر ملوث، پھر واپس پلٹ کر کے رمضان آ جاتا ہے. دیکھتے 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 11 مہینے نکل گئے، پھر نئے سرے سے رمضان آیا، نیا انجیکشن لگا، نئے سرے سے آپ کو ٹریننگ ملی، نئے سرے سے تیاری کرنے کی موقع ملا، پھر ٹریننگ ہوئی، اور 1 مہینے تک کنٹینیوس ٹریننگ ہوتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ ہم اگر عاشورہ کا 1 روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اس کا بدلہ کیا ہے؟ پچھلے سال کے سارے گناہ معاف. عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، 1 ہی روزہ، پچھلے سال کے بھی گناہ معاف، اگلے سال کے بھی گناہ معاف. ویسے ہی رمضان کے تعلق سے آتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ رمضان کے 29 یا 30 جتنے کا بھی رمضان ہوتا ہے سارے کے سارے روزے رکھ لے ایماناً واحتساباً، اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. پھر میرے پاس وقت نہیں کہ میں کنڈیشنز پر بات کروں، کیونکہ دوسرے علماء آپ کے سامنے آتے ہیں، ان کنڈیشنز پر بات ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں ان کنڈیشنز کو، لہٰذا میں آگے بڑھتا ہوں. جو بھی بندہ رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے اس کی یہ دیکھیں ریوارڈ دیکھیں اس کا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. 10 سال پہلے کے، 20 سال پہلے کے، اگر آپ 70 سال کے ہیں تو 70 سال میں سے جو آپ بالغ ہونے کے بعد سے جو گناہ آپ پر لگے تھے وہ سب معاف کیوں؟ ارے اتنے. اس کے علاوہ اللہ عز و جل یہ بھی کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا اجر دوں گا اس کو. یعنی پتہ چلا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دوسرا کوئی نیک کام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، 1 حرف پڑھا ہم نے 10 نیکیاں ملی اس کی، 1 آیت پڑھی ہم نے اس حساب سے ملٹیپلائڈ ہو گئی، 1 نماز پڑھی ہم نے اس کا اتنا ریوارڈ، مسجد میں جا کر کے پڑھی اس کا اتنا ریوارڈ، جماعت کے ساتھ پڑھی اتنا ریوارڈ. مگر حج کے لیے بھی اس کا بھی ریوارڈ ہے. مگر رمضان کے روزوں کے لیے اللہ عز و جل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنے روزے رکھو تو اتنا ریوارڈ. یہ غفر له ما تقدم من ذنبه کے علاوہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو اللہ عز و جل خود ریوارڈ دیں گے، خود ریوارڈ بن کر کے آئیں گے. کیوں؟ اس کی اتنی سگنیفیکنس کیوں ہے، اتنا بڑا اس کے لیے بینیفٹ کیوں ہے؟ اس کے لیے بینیفٹ پتا چلا اس لیے ہے کہ اللہ عز و جل جیسے میں نے بتایا ہمیں ٹرین کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں. کیا کس چیز پر ٹرین کرنا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں. ہمارے اپنے اسلام کے 3 لیولز ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھتے ہو آپ اس ممبر کے 3 لیولز ہیں نا، یہ پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری. اسی حساب سے ہمارے اسلام کے، ہمارے دین کے 3 الگ الگ لیولز ہیں. وہ ابھی فون کی مثال دی نا میں نے آپ کے سامنے، ریگولر فون، پرو فون اور پرو میکس فون. یہ پرو میکس وہاں پر اللہ عز و جل لے جانا چاہتے ہیں. میں بتا رہا ہوں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ عز و جل کے لیے بہترین مثالیں دی جانی چاہیے. یہ جو لووسٹ لیول ہے، جو ریگولر فون جو ملتا ہے وہ ہے اسلام. فون سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، بس بات سمجھانے کی غرض سے کہ ہمیں اللہ عز و جل دینا کیا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں. یہ ہو گیا ہمارا سب سے لووسٹ لیول اسلام. اس سے اوپر کا لیول ہے ایمان. اس سے اوپر کا ٹاپ موسٹ کا لیول ہے احسان. اللہ عز و جل ہمیں رمضان کے مہینے میں احسان کے درجے پر رکھنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مومن بندہ جو بھی روزہ رکھتا ہے آٹومیٹکلی احسان کے درجے پر آ جائے، پرو میکس اس لیول پر پہنچ جائے. پھر رمضان کے بعد 30 دنوں کی، آپ بتائیں نا، میں نے شروع میں مثال دی تھی، ایک بندہ ہے جس کو، جو کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کو 10 دن کی 20 دن کی ٹریننگ ملتی ہے. ٹریننگ کے بعد پھر جب اسے کام پر واپس دوڑایا جاتا ہے کہ بھئی اب تو تم نے ٹریننگ لے لی، ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ بھی ایسا. تو ٹریننگ لینے کے بعد آپ پھر اگر بیک ٹو زیرو آ جاؤ، بیک ٹو اسکوائر 1 آ جاؤ، تو پھر بولو گے یار آپ کو ٹریننگ دے کر کے کیا فائدہ، آپ کو تو نکال دیں گے ہم. تو ہمارا یہ حال ہے. اللہ عز و جل ہمیں رمضان میں احسان کے درجے پر رکھتے ہیں. ہم رمضان جو ہی جاتا ہے، ہم مسلمان، اور ہمارے ان مسلمانوں کو اس لیول سے نیچے لا کر پھینکنے میں مسلمان ہی فلمیں بناتے ہیں، فلمیں ریلیز کرتے ہیں، اور ہم لائن لگا کر کے فلموں کو عید کے دن جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ احسان کیا ہے جہاں پر اللہ عز و جل ہمیں لے جا کر کے ہر رمضان رکھتے ہیں. احسان کے تعلق سے میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے اسلام کیا ہے وہ بتاتا، پھر ایمان کیا ہے وہ بتاتا، پھر احسان کیا ہے وہ بتاتا. تینوں کو اگر میں کھول کر بتاتا تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ اچھا احسان کا مطلب کیا ہے. میں ہلکی سی کوشش پھر بھی کروں گا، مگر یاد رکھیں احسان کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہمیں احسان سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ تعالی قرآن اور احادیث کی روشنی میں، تو واللہ ہمارا یہ رمضان ہمارے پچھلے سارے رمضانوں سے الگ ہو سکتا ہے.
بہت انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے, بہت دل لگانے والا رمضان ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل کے آگے ہم ٹوٹ کر رمضان بھر میں عبادتیں کرنے کی توفیق انشاءاللہ پھر مل سکتی ہے ہمیں. تو احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک بڑی حدیث آتی ہے, حدیث جبریل, جس میں جبریل علیہ السلام آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ قسم کے سوالات کرتے ہیں, جس میں سے تیسرا سوال کرتے ہیں وَمَا الْإِحْسَانُ, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرنے لگے, اللہ کی عبادت جب بندہ کرنے لگے, تو دماغ میں اس کے یہ رہے کہ میں اللہ عز و جل کو دیکھ رہا ہوں. مثال کے طور پر جب ہمارے والد صاحب سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جب ہمارے ٹیچر سے, پروفیسر سے, امپلائر سے, باس سے, مینیجر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کیسی تمیز میں ہوتے ہیں. جب ہم آپس میں اپنے کولیگز کے ساتھ ہوتے ہیں, والدین سامنے نہ ہو, بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو کیسے ہوتے ہیں؟ فرق ہوتا ہے. تو اسی حساب سے ایک بندہ جب عبادت کرنے لگتا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ عبادت اللہ عز و جل کی ایسے کرو گویا آپ اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو. اب میرے پاس پھر سے وقت نہیں ہے کہ میں اس کی اور ڈیفینیشن میں جاؤں. ہم اہل السنہ والجماعہ کا, خاص طور سے ہم سلفیوں کا, اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کو اس دنیا میں اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اسی وجہ سے اگر کل کے دن دجال آ بھی جائے تو ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کر کے کہیں گے تم اللہ ہو نہیں سکتے, کیونکہ اللہ عز و جل کو ان آنکھوں سے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. تو اب یہاں پہ بات آئی, اب ہم یوں کہیں کہ ہماری ان آنکھوں سے یا ہمارے اس کمزور ایمان کو لے کر ہم اللہ عز و جل کو تو دیکھ نہیں سکتے. تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر آپ اللہ عز و جل کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کا اتنا امیجنری پاور نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ آپ اس سے سمجھ سکو کہ اللہ عز و جل کو کیسے دیکھا جاتا ہے, تو کم از کم اتنا تو مان کر چلو کہ اللہ عز و جل آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے ڈیفینیشن. پہلا والا حصہ اگر نہیں سمجھ میں آتا چھوڑ دیجئے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ چیز رکھے رہے کہ میں جب بھی میں عبادت کر رہا ہوں اللہ عز و جل کی, اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دوسری حدیث آتی ہے ایک دم سملر, ایک ہی لفظ الگ ہے اس میں, تعبدہ کی جگہ تخشا کا لفظ آیا ہے. ان تخشى اللہ کأنک تراہ, مطلب یہ ہے کہ آپ صرف عبادت کرتے وقت نہیں, ہمیشہ 24/7 ایسے سوچتے رہو کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ کسی سے بات کر رہے ہو, گالی دینا چاہتے ہو, نہیں, سوچو اللہ عز و جل دیکھ رہے ہیں. آپ کسی کا مال ہڑپنا چاہتے ہو, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, نہیں, اللہ عز و جل دیکھ رہے ہیں. آپ کچھ غلط کرنا چاہتے ہو, کسی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہو, نہیں, اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہر کام میں, ہر عبادت میں نہیں, صرف ہر کام میں, لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے معاملے میں ایک بندہ ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھتا ہے کہ نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں, میں غلط نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بریف ڈیفینیشن ہوئی احسان کی. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنے کی, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. احسان اور اسلام جو فنڈامنٹل لیول ہے نا, اسلام کا ہمارا بیسک لیول ہے, وہ جو ہے اسلام, مڈل والا ایمان, اس سے اوپر احسان. تو اسلام اور احسان میں تھوڑا سا انتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں یہ ہے, جو بندہ مسلمان ہے وہ یہ ہے کہ بس 5 وقت کی نمازیں پڑھے, جا کے خراٹے مار کر کے سوئے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. رمضان کے روزے رکھ لے, باقی کے روزے نہ رکھے, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. جو ضروری عبادتیں ہیں, جو بھی فرض عبادتیں ہیں وہ کرے, باقی سنن کو, نوافل کو, سپریروگیٹری, رواتب سب چھوڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. کون؟ ایک مسلمان. مگر ایک محسن احسان پر جو رہتا ہے, احسان کے پائیدان پر, اس لیول پر جو رہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ سورۃ الذاریات اس بارے میں بتاتی ہے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اچھا, اسلام جو فالو کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلم. جو ایمان پر ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مومن. جو احسان پر ہوتا ہے اسے ہم محسن کہیں گے. تو اللہ عز و جل یہاں سورۃ الذاریات میں انہم کانوا قبل ذلک محسنین, محسنوں کے بارے میں, جو اس لیول پر ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ احسان پر رہنے والا بندہ کبھی صرف 5 نمازوں پر اکتفا نہیں کرتا, بلکہ 5 سے زیادہ, 6 7. کیسے؟ رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے,
صبح میں اٹھ کر کے دعا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور صرف نمازوں تک بات سیمت نہیں رہتی، رمضان کے علاوہ کے بھی روزے رکھتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، عرفہ کا روزہ رکھ لیا، پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا، نوافل روزے رکھ لیے، بس موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صرف رمضان پر اکتفا نہیں کرتا۔ مسلمان صرف رمضان کے روزے، کیوں؟ اسلام کیا ہے؟ 5، ہم نے پتہ کیا نا، 5 چیزوں پر بنا ہوا ہے اسلام، 5 پلرز ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک ہے رمضان پر کے روزے رکھو۔ احسان پر رہنے والا کیا کرتا ہے؟ نہیں، مجھے رمضان، میں پرو میکس پر جانے والا ہوں، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ صرف رمضان کے روزے نہیں، آزو بازو کے ادھر ادھر کے بھی روزوں کی تلاش میں رہتا ہے، موقع لیتا رہتا ہے، چانس لیتا رہتا ہے کہ نہیں آج بھی روزہ رکھ لوں گا، کل بھی روزہ رکھ لوں گا، ایسے کروں گا ویسے، ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک مسلمان جس کے پاس پیسہ ہو، لتا ہو، دولت ہو، جس کو زکوٰۃ جس پر فرض ہو، کتنا دیتا ہے وہ؟ 2.5%۔ یہ ایک مسلمان کرتا ہے۔ پھر وہی سورۃ الذاریات جا کر پڑھیں، اس میں باتیں آئی ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورۃ المعارج میں بھی سملر آیت آئی ہے، وفی اموالہم، حفاظ بتائیں گے آپ کو، نماز کے بعد پوچھیں اگر حفاظ ہیں تو، وفی اموالہم حق معلوم سورۃ المعارج میں، یہاں پر سورۃ الذاریات میں معلوم کا لفظ نہیں ہے۔ مطلب پتا چلا کہ سورۃ المعارج میں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا شیوا کیا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں، دوبارہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، 10 پیسے زیادہ دینا پسند نہیں کرتے، 2 روپیہ زیادہ پسند نہیں کرتے دینا، اتنا بنتا ہے میں اتنا دوں گا بس، 2.5 مطلب 2.5۔ محسن احسان پر رہنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ معلوم جو ہے نا لفظ 2.5 وہ نکال لیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں انلمیٹڈ، 3% لے لو، 4 لے لو، 5 لے لو، میں جتنا اللہ کی راہ میں، ارے بھائی میرے پاس 100 پڑا ہے، میں 100 میں سے 50 بھی دے دوں۔ یہ احسان پر بنے رہنے والا کرتا ہے، احسان پر بنے رہنے والا۔ اتنا ہی نہیں، احسان پر بنے رہنے والے کے ساتھ معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اسے سامنے سے کوئی تھپڑ مارے، سامنے سے کوئی آ کر کے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، اس بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا، اس بدتمیزی کا جواب یا تو معاف کر کے دے دیتا ہے یا تو پھر السلام علیکم چلتا بنتا ہے وہاں سے۔ یہ جبکہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد۔ پھر اس طرف وہاں جائیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ کسی نے آپ کے ناک توڑی ہے، آپ بھی ناک توڑو، کسی نے کان توڑا ہے، کان پھاڑو، کسی نے دانت توڑے ہیں، دانت جتنے توڑے ہیں، وہ ایک مسلمان یہ کرتا ہے۔ پھر احسان پر رہنے والا کیا کرتا ہے؟ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ احسان پر رہنے والا کیا کرتا ہے؟ کان کاٹ دیا، ناک توڑ دی، دانت پھوڑ دیا، نہیں، ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اب چلے جاؤ۔ وہ خود نکل کے چلا جاتا ہے۔ اس کی 3 مثالیں قرآن میں ملتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ 1 جرم 2 جرم نہیں، ارے جرم پر جرم کرتے گئے، نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو ایک تو کنویں میں پھینک دیا، اندھے کنویں میں، پھر وہاں سے اٹھا کر کے بازار میں بیچ دیا گیا، پھر وہاں سے جیل پہنچتے ہیں، پھر ایونچولی جب وہ فائنانس منسٹر بنتے ہیں، اونچے عہدے پر جاتے ہیں، ان کے بھائی سامنے آتے ہیں، اچھا تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا، میں بدلہ لیتا ہوں، نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں کے ساتھ تم لوگوں سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، سب معاف کرتا ہوں۔ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ شڑینتر رچنے والوں کے ساتھ یہی کیا، ما تظنون انی فاعل بکم۔ مکہ فتح ہونے کے بعد سب لائن سے کھڑے تھے، سب کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قلم کر سکتے تھے، سب کو ختم ایکسیکیوٹ کر سکتے تھے، کہا نہیں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، جیسے میرے بھائی یوسف نے لوگوں کو اپنے معاف کیا تھا، بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ تو کون کر رہا ہے یہ؟ مسلمان نہیں، مسلمان بدلہ لے رہا ہے۔ احسان پر رہنے والا بندہ ہمیشہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ عز و جل کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا، میں کچھ بھی غلط کروں گا اللہ عز و جل مجھے دیکھ لیں گے، یہ سوچ کر کبھی کوئی غلطی نہیں کرتا۔ کون؟ اسلام پر رہنے والا نہیں، ایمان پر رہنے والا نہیں، بلکہ احسان کے درجے پر رہنے والا۔ اب آئیے، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو رمضان کے مہینے میں احسان کے درجے پر نہیں رہتا؟ سوچ کر دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک پورے رمضان کے مہینے میں احسان کے درجے پر ہوتا ہے، ہر ایک، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو چاہے نہ رکھتا ہو۔ غور سے سنیں، جو بندہ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں صرف 5 نمازیں پڑھا کرتا تھا،
رمضان جیسے ہی آتا ہے اذان ہونے کے فوراً بعد مسجد میں آتا ہے، نماز شروع ہونے سے، جماعت شروع ہونے سے 5-7 منٹ پہلے آ کر کے 2 رکعت 4 رکعت کچھ تو پڑھتا ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے، عصر سے پہلے آیا ہے یا پھر اور اسی طریقے سے نماز اس نے پڑھ لی ہے، ٹائم بچ گیا ہے، قرآن لے لیتا ہے، 10 منٹ ہی صحیح قرآن پڑھتا ہوں۔ اور رمضان کے مہینے میں پھر بھی اس کی پاکٹ اگر ٹائٹ ہو خیرات کرتا ہے، نہیں دے دیتا ہوں۔ قیام اللیل، قیام اللیل اصل میں کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ قیام اللیل اور تہجد کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ رات کو سو کر اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد آپ سو جائیں، پھر بعد میں دیر رات جب بھی آپ کا من کرے اٹھے نماز پڑھیں آپ، وہ تہجد کہلاتی ہے۔ اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً وہی نماز، تہجد والی نماز عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں، وہ قیام اللیل کہلاتی ہے۔ رمضان میں یہ بندہ جو اب تک مسلمان تھا، رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتا ہے، دوسرے مہینوں میں اس سے فرض کی پابندیاں نہیں ہوتی، مگر رمضان کے مہینے میں تراویح کا، ہر دن تراویح کا اہتمام کرتا ہے، روز آتا ہے 8 رکعت، وہ 20 جو پڑھتے ہیں وہ بھی کم سے کم 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ کون؟ احسان پر۔ یہ کون ہے اب احسان پر رمضان کے مہینے میں؟ ایک مسلمان ہے جو احسان کے درجے پر ہے۔ ارے چہرے پر داڑیاں نکل آتی ہیں، ہاتھ نہیں لگاتا داڑھی کو، جبکہ رمضان چلے جائے داڑھی نکال لے گا پھر سے، وہ ٹوپی چہرے سے سر پر آ جاتی ہے، فلمیں اگر دیکھتا ہے، گانے اگر سنتا ہے رمضان کے مہینے میں، بند۔ کیوں؟ آٹومیٹکلی اللہ عز و جل نے اس کا ایسا انتظام کر دیا کہ وہ اسلام کے لیول سے اٹھ کر کے احسان کے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو، ہاں روزہ رکھے ہوئے ہو، سامنے سے کوئی لڑنے کے لیے آئے، حالانکہ بیچ میں کچھ الفاظ اور ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ فلا یرفث ولا یسخب، ہاں اس میں اسی کے ضمن میں نے بات کی۔ لا یرفث کا معنی کیا؟ کوئی بھی امورالٹی والا کام، گندا کام نہیں کرتا۔ گندے کاموں کی طرف جا کر کے آگے بڑھ کر کے کرنا تو دور کی بات، ٹی وی پر بھی گندا کام آ رہا ہو بند کر دیتا ہے، نہیں۔ موبائل فون کا یوٹیوب کے چینل پر اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، فحش نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آٹومیٹکلی عمل کر رہا ہے، احسان کے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ گندی حرکتیں نہیں کرتا، اونچی آواز نہیں کرتا، یہاں تک کہ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ يُقَاتِلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس سے لڑنے کے لیے بھی آتا ہے، کیا میاں کدھر میاں، ہاتھ نہیں، یہ بولتا نہیں بھائی روزے سے ہوں، جانے دو۔ یہی رمضان کے باہر والے مہینے میں تو نے میرا کان پھاڑا میں تیرا نہیں، تو نے میرا دانت توڑا میں تو نہیں، سیدھے آٹومیٹکلی احسان کے لیول پر پہنچ گیا ہے یہ بندہ۔ اب آپ بتائیں ایسا بندہ جو آٹومیٹکلی رمضان کے مہینے میں احسان کے لیول پر پہنچ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے اس بندے کو؟ میں ایک اور بات بتاؤں، وہ ہمیشہ ہم نے بتایا نا کہ احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہے ہیں۔ بندہ روزے سے ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گھر پر کوئی نہیں ہے، زبردست ڈش پکی پڑی ہے، سب باہر گئے ہیں، بریانی پکی پڑی ہے، یا زبردست مشروب، ہاں آپ لوگ روح افزا وغیرہ پیتے، وہ کچھ نہ کچھ فریج کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا۔ وہ چاہے تو آرام سے اٹھائے، ایک بوٹل میں سے نکالے، ایک گلاس لے لے وہ، یا پانی ہی سے ہی لے لے، گٹ 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 پی جائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر وہ نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے احسان، اور اللہ عز و جل ہر سال ہر رمضان ہمیں احسان کے درجے پر لے جا کر رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا احسان کے درجے پر رہنا صرف رمضان کے مہینوں میں نہ کریں بلکہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں بھی کریں، یہ اللہ عز و جل چاہتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ رمضان دی بیسٹ رمضان ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارے اس رمضان کو سچ مچ اب تک جتنے رمضان ہم نے گزارے ہیں اس سے بہت ہی مختلف، بہت ہی بیوٹیفل اور بہت ہی خوبصورت رمضان بنوائے، اور اس میں خوب عبادتیں اللہ عز و جل کی، اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان کا مہینہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں احسان کے درجے پر لے جا کر رکھنے کے لیے آتا ہے، اور ہم ہیں کہ احسان کے درجے پر رمضان میں بنے تو رہنا چاہتے ہیں، مگر جیسے ہی رمضان ہم سے نکل کر جاتا ہے ہم پتہ نہیں کیوں ایک دم سے بدل جاتے ہیں۔ رمضان میں ایک قسم کا جو مسلمان تھا، رمضان کے دوسرے ہی دن، شوال کے پہلے دن اسے دیکھ لیں، وہ پلٹ کر کھڑا ہوا لگتا ہے، وہ اسلام سے بیزار نظر آتا ہے۔ یہ اسلام سے بیزارگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم سب کچھ اسی رمضان کے مہینے میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے جو رائچس پریڈیسیسرز ہیں، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو رمضان کے گزر جانے کے بعد سے 5-6 مہینوں تک دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے پچھلے رمضان جو عبادتیں کی ہیں ان کو قبول کر لو، جیسے تیسے آپ کی عبادت کے لائق تو ہم ہیں نہیں، جس طریقے سے عبادت ہم نے کی ہے اس سے کہیں اچھی عبادت کے آپ لائق ہو، اس سے کہیں اچھی آپ کی عبادت کی جانی چاہیے تھی، مگر ہم سے اتنا ہی ہو پایا، ہم ایسا ہی کر پائے، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری تلاوتیں سب قبول کر لو۔ یہ ہم بار بار، ہمارے اسلاف 5-6 مہینے تک لگاتار دعائیں کرتے رہتے، کب؟ رمضان کے نکل جانے کے بعد۔ باقی کے 5-6 مہینے جو بچتے ہیں وہ دعاؤں میں لگے رہتے کہ اللہ عز و جل ایک اور رمضان، ایک اور رمضان، ایک اور رمضان۔ کیوں؟ وہ چاہتے، وہ سمجھتے کہ نہیں یار، رمضان میں میں نے ایک بہترین کوالٹی ایکوائر کی تھی، میں صبر سیکھ گیا تھا رمضان میں، لوگوں سے بھڑتا نہیں تھا میں رمضان میں، لوگ مجھے کچھ کہتے بھی تو میں خاموشی کے ساتھ نکل جاتا، لوگوں سے لڑتا نہیں تھا، لوگوں سے بھڑتا نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ گالی گلوج، مار دھاڑ بالکل نہیں کرتا تھا۔ اب میرا آہستہ آہستہ وہ کم ہونے لگا ہے، میرا صبر ٹوٹنے لگا ہے، میں بدلنے لگا ہوں۔ اے اللہ پھر سے ایک اور رمضان دلا دو تاکہ میں پھر سے ٹریننگ میں آ جاؤں، پھر میری ٹریننگ ہو، پھر نیک بن جاؤں، میں پھر احسان کے درجے پر پہنچ جاؤں میں۔ تو اللہ سے ہم لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل یہ جو 4-6 دن جتنے بھی بچے ہیں اب سے شروعات کریں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں، آخری بات ہے انشاءاللہ تعالی، ہم دیکھتے ہیں نا کہ رمضان کے مہینے میں کسی بھی مسجد کو چلے جائیں آپ، دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مسجد کو چلے جائیں، خاص طور سے اس خطے میں، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو کنٹریز ہیں وہاں جا کے دیکھیں آپ، رمضان کے پہلے 4-6 دن کھچا کھچ بھری رہتی ہیں مسجدیں، اس کے بعد آپ جانتے ہیں اس کو، اس کے بعد آہستہ 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 آخر میں عالم یہ ہوتا ہے کہ آخری جو 4-6 دن بچے رہتے ہیں اس میں 2 یا 3 صفحے مشکل سے ہوتے ہیں، ہاں پھر 27 کو نکل کے آتے ہیں الگ بات ہے، مگر عام طور پر وہ ڈکلائن ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے جو پروج ہیں، وہ رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کیا کرتے تھے، رجب سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالنا، رجب سے روزے وغیرہ رکھنے کی عادت ڈالنا، شعبان پہنچتے، شعبان میں بھی خوب قرآن پڑھا کرتے، خوب روزے رکھنے کی کوشش کیا کرتے، خوب عبادتیں، خوب صدقہ، خوب خیرات، سب کچھ کرنے کی، راتوں کو جاگنے کی کوشش کرتے، تو رمضان میں تب جا کر وہ پیک پر پہنچتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی رمضان آیا کھدائی شروع کرتے ہیں، کھودنے کے بعد پودا لگاتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اور وہ امید بھی کرتے ہیں کہ وہ پودا بڑھ کر کے پیڑ بن جائے گا، پھر پھل بھی دے گا۔ کیسے دے گا؟ 3-4 مہینے پہلے شروع کریں گے تب جا کر رمضان میں ہم پھل کھا سکیں گے۔ تو اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، یہ جو 8-10 دن بچے ہیں یا 4-6 دن جتنے بھی بچے ہیں، ان دنوں کی قدر کرتے ہوئے آج ہی سے ہم روزے نہیں رکھیں، کیونکہ روزے رکھنے کے تعلق سے خاص ہدایت آئی ہے کہ عام طور پر جو روزے نہیں رکھتا ہے اس کو روزے رکھنے نہیں چاہیے، پھر آپ ویک ہو جائیں گے، رمضان کے روزے چھوٹنے لگیں گے۔ باقی دوسری عبادتیں ہیں، قرآن ابھی سے عادت ڈال سکتے ہیں قرآن پڑھنے کی، رواتب کی عادت ابھی سے ڈال سکتے ہیں ہم لوگ، تہجد کی عادت ابھی سے ڈال سکتے ہیں ہم لوگ، تب ہمیں رمضان آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان سچ مچ خوب نیکیاں بٹورنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس رمضان ہماری گردنیں، ہمارے اپنوں کی گردنیں، ہمارے اقربا کی گردنیں، ہمارے ساتھیوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کروائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔